مما کی اپنی چھاتی بس ہاتھ تین ہی لگانا رہتی. ہماری شادی ہو چکی ہے تو تمہارے جسم سے خود کو سکون دینا میرا حق ہے. دیکھوں گی زبردستی کرنے پر مجبور نہ کرو ورنہ تمہاری چیزیں پورا گھر سمے گا اور میں تمہارے جسم کا غلط سے ہی استعمال تبھی خیال نہیں رکھوں گا. چلو کپڑے اتارو, مجھے تمہارا حسن آنکھوں اور ہاتھوں سے دیکھنا. اذلان کو ناجیہ کی شادی کو ہفتہ ہو چکا تھا پر اذلان جب بھی رات کو ناجیہ کے بھرے ہوئے جسم کو دیکھتا تو اس طرح اس کے امن کو چھونے کو کرتا. لیکن ناجیہ کو اذلان کے قریب جانے سے عجیب سا خوف آتا تھا کہ میں جامع کیا ہو جائے گا, اس لیے وہ اذلان کو سب کچھ سننے نہیں دیتی تھی. پر جب بھی وہ اسے بینچ پر نکال کر اس کے اوپر سوار ہونے لگتا وہ رونے لگ جاتی. اذلان نے پہلے تو اسے سمجھایا, وقت آج سے منایا, لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی اسے ناجیہ نے اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگانے دیا تو آج اذلان جسم دھمکانے پر آ چکا تھا. تو کیا اب اذلان کی برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی, پر ویسے بھی ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی. اذلان سے یہ کہہ کر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل چکا تھا جبکہ ناجیہ گفتوں پر سب رد کر صرف رو رہی تھی. اذلان ناجیہ کا تایا زاد قزم تھا. ناجیہ کے سسر کی تبرے کی بہت بڑی مارکیٹ تھی جس کا سارا حساب کتاب کو خود رکھتے تھے. اذلان ان کے پاس کام نہیں کرنا چاہتا تھا پر پچھلے 7 سال سے سعودیہ میں ایک پرائیویٹ فرم میں کام کر رہا تھا. وہ 1 یا 2 سال بعد پاکستان آتا اور 2 مہینے رہ کر واپس چلا جاتا تھا. جبکہ اذلان کا چھوٹا بھائی نعمان بدتمیز اور عیاش قسم کا لڑکا تھا. اس کے باپ اور بھائی اپنا کمانے پر لگے ہوئے تھے جس لیے چھوٹے بیٹے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے. جب بھی اس کی کوئی شکایت گھر آتی تو صرف یہ کہہ کر ٹال دیتے کہ سودری بڑا ہو کر ذمہ دار بن جائے گا, تبھی اس کے مستی کرنے کے دن تھا. لیکن انہیں شاید یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کی دیر نے سود دینے کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے. لیکن جب پیسہ پاس ہو تو مشکلیں بھی آسان نظر آتی ہیں. شادی کے کچھ دن تو بہت اچھے گزرے تھے. اذلان نے ناجیہ کو کافی سمجھایا لیکن ناجیہ کے اندر کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا. جو بھی اذلان کو لگتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے, لیکن سارے گھر والوں نے شادی پر جانا تھا تو اذلان نے ناجیہ کو کسی بہانے سے گھر میں روک لیا کہ آپ لوگ چلے جائیں, ہم دونوں کل آئیں گے. جس پر باقی گھر والے تو چلے گئے اور یہ دونوں گھر رہتے. ناجیہ یہ بات نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اذلان نے اسے ایسے کیوں روکا ہے. جب شام سارے گھر والے چلے گئے تو اذلان ناجیہ کو لے کر کمرے میں آیا اور اسے اپنے بیڈ پر بٹھایا. پہلے تو اس نے اسے پیار سے پوچھا کہ کیا بات ہے, وہ اسے اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتی. جس پر ناجیہ نے بتایا کہ مجھے بس پتہ نہیں دل میں عجیب خوف سا ہے اور کوئی بات نہیں. اذلان پر اگر وہ جان بوجھ کر بہانے تراش رہیں گے تو اذلان نے اسے تسلی کروانی چاہیے کہ پریشان نہ ہو, میں جو بھی کروں گا بہت پیار سے کروں گا, تمہیں تکلیف نہیں ہوگی. جب ناجیہ آپ سمجھ چکے تھی کہ اذلان نے اسے گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں جانے دیا, وہ گھبرا گئی تھی. دیکھیے اذلان, اب میرا ذرا دل نہیں کچھ بھی کرنے کا اور نہ ہی میرا ذہن کی سب کے لیے تیار ہے. جس پر اذلان کو تھوڑا غصہ آیا لیکن اس نے ناجیہ کو فورس کرتے اس کے قریب آنا شروع کر دیا. ناجیہ اس سے بچ رہی تھی لیکن اذلان نے آج ٹھان لی تھی کہ جو مرضی ہو جائے آج وہ اس کے جسم کا سکون حاصل کرتے ہی رہے تھا. اس نے ناجیہ پر دبوچتے ہوئے لٹا لیا جبکہ ناجیہ کے آنسو نکل رہے تھے جو کہ اب اذلان کو روک نہیں سکتے تھے. اذلان نے ناجیہ کے قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کے سینے پہ لے آیا اور تم کس تجسس فرٹی اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں میں بھرنے لگا تو ناجیہ نے منہ ہٹا لیا. جس پر اذلان نے زبردستی اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں پھر کر انہیں پوری طرح دتا لیا تھا. ناجیہ چیخنا چاہتی تھی لیکن کس نے اس کی چیخیں میں دبا دی تھی. ناجیہ اذلان کے نیچے سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی اور اسی کوشش نے ناجیہ کی شرٹ پھٹ چکی تھی. اذلان نے اس کی شرٹ کھینچتے ہوئے اس پر سے اتاری. ناجیہ تباہا ہوا گونگا ہوا نرم سینہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا جس پر اذلان کو بہت جوش پر حرارت مل رہی تھی. جبکہ ناجیہ اب تک باقاعدہ چیز میں لگ چکی تھی لیکن اب بات بہت آگے نکل گئی تھی. اذلان نے اس سینے پر اپنے دانتوں سے نشان بناتے ہوئے تصفف کے اندر سمیٹ لیا اور اپنے جسم کی حرارت اس کے جسم کے ساتھ رگڑ رہا تھا. اس کی کمر پر اذلان کی گرفت بہت مضبوط ہو چکی تھی جسے اب ناجیہ کی چیخوں کی بھی کوئی فکر نہ تھی. جس کی چیخیں اذلان میں مزید جوش بھر رہی تھی. اس کے سینے کو دونوں طرف اپنے دانتوں کے نشان بنا دیے تھے جو کہ دھوپ جیسا سفید رنگ ہونے کی وجہ سے لگ رہا تھا ان میں سے ابھی خون نکل کر بہہ جائے گا. تبھی اذلان نے ناجیہ کی ٹانگوں پر ہاتھ ٹیپنا شروع کر دیا تھا.
नाजिया बुरी तरह तड़प रही थी और इसे सबसे दूर कर रही थी, लेकिन वो जितना भी इसे सबसे दूर करती वो उतना ही इसके ऊपर सवार हो रहा था। तभी इसने नाजिया की शलवार के नीचे खींच कर उतार दी। नाजिया इसकी मिन्नत कर रही थी, नेस मुझे छोड़ दे, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा, मेरी हालत खराब हो रही है, प्लीज मुझे छोड़ दे। लेकिन अरसान को तो इसकी आवाज़ आ ही रही थी। आतिन कैसे इसके सामने इतनी खूबसूरत इसकी गेरी गोरे उजरे जिस्म के साथ दिन पर तरी थी। अजनान ने बाहों में पकड़ते दोबारा बेड पर तैरते हुए जिताया, दोस्तों बीस के ऊपर सवार हो गया, जिसकी गर्दन तान दिलू, जिसके होंठों पर अपने प्यार की शिद्दतें लुटाने के बाद अपना तोलर उतार कर जिसकी काम को साइडों वो खोई कर खुद पिन्ने पास गया। नादिया चाहते हुए भी अपनी ताने बंद नहीं कर सकती थी। तभी इसकी एक जोरदार चेत निकली, जिसकी आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ गया। जिसे लगा इसके जिस्म पर किसी ने एकदम ठंडा पानी डाल दिया था और एकदम बेजान सी हो चुकी थी। तकलीफ के मारे इससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। लर्ज़ान मुसलसल इसके सीने पर छुपा हुआ था, जिसका अब नादिया को एहसास भी नहीं हो पा रहा था। जिसका दिमाग सुन हो चुका था। कुछ देर खुद को मौत के मुंह में महसूस करने के बाद जब अजलान जिससे अलग हुआ तो वो बेसुध होकर बिना कपड़ों के वैसी ही लेटी हुई थी, जिससे हिलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। जिसकी आंखें बहुत भारी होकर बंद हो चुकी थी, वह यहाँ चाहती थी लेकिन जिस्म पर चलता हो चुका था। वो अपना हाथ तक हिला नहीं पा रही थी, वरना काम कोशिश करने के बाद वैसे ही काफी देर आंखें बंद करके लेती रही। इसकी सतह पे तो सतह पहुंचती थी। इसे लगा किसी में गर्म लावा इसके पेट में डाल दिया है। काफी देर के बाद इसके जिस्म का टेम्परेचर वापस नॉर्मल होना शुरू हुआ। वह मुकम्मल पसीने में भीग चुकी थी। जब उसने वह उसका चेहरा दूसरी तरफ किया तो अजलान भी इसके साथ दिन कपड़ों पे आंख से बम तलते लेता हुआ था, जैसे इसे बहुत सुकून में छुता हो। नादिया के आंसू निकल रहे थे, तभी कुछ हिम्मत करके वो उठकर बैठ गई। तमेश के होश पड़ गए तो तेज पिताने और बैल की चादर जिससे खून से लथपथ हो चुकी थी, वो चाहते हुए बिताने नहीं बंद कर पा रही थी। तभी ऐसे कंधे लपा पत्थर अजलान ने दोबारा पीछे को लिटा लिया। जिसके जिस्म में ताकत ही ना थी तो वो पत्थरों पाती, वो पत्थर की तरह पीछे को गिर चुकी थी, जिसकी आंखें भी बंद हो रही थी। तभी अजलान इसके ऊपर दोबारा से आ चुका था। इसने सब नाम हिराकर अजलान को बहुत धोखा, लेकिन अजलान ने इसकी किस्मत चराई हालत का भरपूर फायदा उठाया। नादिया की चीजें इसे ज्यादा जोश दे रही थी, पर दोबारा से किसी हालत में इसकी टांगों के बीच में था। इब्तिदा वो पहले से ज्यादा देर इसके जिस्म पर नोच रहा था। नादिया को लगा आज इसके जिस्म से रूप निकल जाएगी। वो तड़प भी न पा रही थी, जिसकी वजह से अजलान को कोई रुकावट ही न थी। काफी देर इसी हालत में अजलान इस पर सवार रहा और फिर जब वो रिलैक्स हुआ तो दोबारा से बिस्तर पर लेट गया। नादिया की बच्ची की हिम्मत नीचे खत्म हो चुकी थी, इसकी सांस तक पुकार रही थी। इसके जिस्म का एक अंग शरीर दर्द कर रहा था। वो वैसे ही नीचे पर आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर आराम करने के बाद जिसे अपनी एनर्जी वापस आती महसूस हुई तो वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके फौरन उठी और बेड से नीचे उतर कर जमीन पर ही बैठी। वहीं बैठ कर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन रही थी कि अजलान को दोबारा जोश न आ जाए। जबकि उसकी टांगों पर खून जम चुका था और आधे से ज्यादा बैल की चादर भी खून से रंगी हुई थी। अजलान की टांगों पर भी खून के निशान थे। वो बैल का सहारा लेकर कुफ्ता वॉशरूम में चली गई। अहसान काफी जल्द सो चुका था, तभी उसके दूसरे कमरे के वॉशरूम में चला गया। काफी देर बाद नादिया वापस रूम में आई और बैल की चादर से देर थी और लेट गई। जबकि अजलान फ्रेश होकर इसके पास आया। नादिया का दिल चाह रहा था इसका गला दबा दे, जबकि अजलान इसकी तकनीक से वाकफ ही नहीं था। अच्छा मैं कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम बताओ शादी को जाना है? नादिया ने नस्बत भरी निगाह अजलान पर डाली। मुझे वैसे ही जान से क्यों नहीं मारते थे आप? यूं वलीयत दे देकर क्यों मार रहे हैं? मुझसे वॉशरूम से बैठकर भी नहीं आया दिया, आप शादी पर जाने का पूछते हैं? अच्छा नाराज ना हो, मैं फोन कर दूंगा उन्हें, तुम आराम करो, मैं आते हुए खाना ले आऊँगा। वो लोग घर से बाहर निकल गए। रात को स्नान कराया तो वो नादिया का खाना भी लाया था। नादिया एक मरदी अजलान को ना देख रही थी तो उसके साथ बैठकर खाना खाया। तो अजलान ने इसे बताया कि कंपनी से कॉल आई है, मुझे कल सुबह सऊदीया निकलना है, कुछ जरूरी काम, इससे शायद अब कुछ महीने बाद ही उधर आ सकेगा। ये सुनकर नादिया के दिल को सुकून से मिला। ये जान छोड़ गई इस मुसीबत से।
اذلان یہ اپنے ماں باپ کو بھی کال کر دی تھی کہ وہ صبح ایمرجنسی میں جا رہا ہے، اس لیے شادی پر نہیں آ سکے گا، اور صبح صبح اٹھ کر تیار ہوا۔ ناجیہ ابھی تک کڑی کی دردوں کی وجہ سے ٹھیک سے چل بھی نہ پا رہی تھی، لیکن چونکہ وہ جا رہا تھا تو ہم اس کے لیے ناشتہ بنایا اور آسان ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ اذلان نے پورا ہفتہ ناجیہ کو کال نہیں کی تھی، جس پر ناجیہ کو بھی برا لگا۔ یہ ساری دنیا ہی کام کرتی ہے، اس نے تو میرا حال تک نہیں پوچھا۔ میری جاتے ہوئے کیا حالت کر گیا تھا وہ تک صبر نہ لی، جبکہ وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے گھر کے کاموں میں خود مصروف رہتی تھی۔ تاسو سمجھے ناجیہ سے فرشتے آیا تائی تھے، لیے ناجیہ وہ زیادہ سسرال والے تلیج نہیں آتی تھی۔ ہفتے میں ایک دو دن کے لیے وہ اپنے ماں باپ سے گھر بھی چلی جاتی تھی، کوئی روک ٹوک نہ تھی، جس کی وجہ سے ناجیہ ذہنی طور پر کافی پرسکون تھی۔ اذلان کا چھوٹا بھائی نعمان بھی ناجیہ پر کافی خیال رکھتا تھا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لا کر دیتا رہتا تھا۔ اب سب ترنگی معمول پر آ رہی تھی۔ ناجیہ نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دی تھی، کیونکہ گھر میں کوئی اتنا کام ہوتا نہیں تھا، اس لیے زیادہ وقت وہ بوری بھی ہوتی رہتی تھی۔ تمیش نے سسر کی اجازت سے ٹیوشن میں خود کو مصروف کر لی۔ اب شام کو محلے کے کچھ بچے ناجیہ سے ٹیوشن دینے آ جاتے تو اب سب نعمان کی ناجیہ کے پاس بیٹھ کر ان بچوں کو پڑھانے میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ نعمان رات کو زیادہ وقت باہر دوستوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، رات کو لیٹ آتا تھا، جس پر ناجیہ سے روکتی تھی کہ رات کو باہر رہنا اچھی بات نہیں ہوتی، تم گھر رہا کرو، قریب تک تو کام تلاش کر دو۔ لیکن تین طرح سے تبھی تحصیل کمی محسوس ہی نہیں کی تھی، تنیش نے ناجیہ کی بات آئی رہی کر دی۔ ناجیہ سے روز کچھ نہ کچھ کھانے کو منگوا لیتی تھی، کبھی گول گپے، کبھی چاٹ، کبھی پیزا وغیرہ، اور وہ فوراً سے ناجیہ کی مرضی پوری کر دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ زیادہ ہوتا گھر میں رک نہیں جاتا تھا۔ لیکن ناجیہ کو اس کی روز سلمہ کی کال آئی، جس کی کلاس طلب، اور ناجیہ کی فیملی کو بھی اچھے سے جانتی تھی، جس نے ناجیہ کو بتایا کہ اس کا دیور باہر 2 نمبر آفس سے ملتا ہے، 3 سے اس کے تعلقات ہیں، اس کے سارے دوست فنڈر ہیں، اس کو سمجھاؤ یہ کسی دن اپنا پر نقصان کرنے گا یا کوئی دماغی خود کو لگوا لیتا۔ ناجیہ نے سموسی سے اس کی بات سن لی تو کر آپ تاب گھر نعمان کے باہر رکھنے سے اس کے پھر والے پریشان تھے۔ اذلان کا 2 ہفتے بعد فون آیا تو اس نے ناجیہ سے بھی بات کی، جس پر ناجیہ کافی خوفا تھی۔ یاد آ گیا آپ کو کہ آپ کی ایک زندگی ہے، اب بھی نہ کرتے تال کون سا تم مجبور کر رہا تھا؟ ناجیہ نے صاف شکوہ کیا۔ ارے نہیں یار، ایسی بات نہیں، بتایا سنا کہ ایمرجنسی بلایا ہے کمپنی نے تو بس کام میں بزی تھا، باقی گھر والوں کو بھی دیکھ لو، کوئی تصویر سے کال نہیں کر سکا تھا۔ اب کچھ کام کا بوجھ کم ہوا ہے تو سب سے پہلے تمہیں ہی کال کی ہے، تم کیسی ہو؟ اذلان نے وجہ بتاتا فوراً بات پر لی تاکہ زیادہ شکوے نہ سننے پڑے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ تو مبنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، ابھی بھی شکوہ ہی آیا۔ اذلان مجھے آپ سے بس بات کرنی تھی۔ ناجیہ نے فوراً سے اذلان کو بتانا ضروری سمجھا۔ جی ضرور کریں، کیا بات کرنی ہے؟ اذلان ناجیہ سے بات کرتے کافی نادر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے نعمان کی کچھ خبر ملی ہے، اس کے غلط قسم کی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، رات رات پر باہر رہتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، وہ نئی جوانی نہیں کن روب نہ بالے، اور نہیں یار ایسی بات بھی کوئی، مجھے پتا ہے باہر دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کوئی روب ووب نہیں لگواتا، تم ایسے ہی لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو، لوگ تو کسی کو ہنستا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اذلان نے ناجیہ کی بات قوام میں برا دی تو ناجیہ تو بہت کرانی ہوئی، لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ کچھ دیر فارمل بات چیت کے بعد کال بند کر دی۔ نعمان ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی نکلا ہوا تھا کہ اذلان کو خیال آیا کہ ایک دفعہ نعمان کو کال کر ہی لی جائے، تو نعمان سے بات کی پر اسے کچھ سمجھایا اور بتایا کہ ایسا تمہاری بھابھی نے کہا ہے کہ شیعہ گھر میں رہا کرو یا تو کام وغیرہ تب لو، رات کو باہر رہنا واقعی میں اچھی عادت نہیں ہے۔ نعمان نے خاموشی سے چھوٹے بھائی کی طرح اذلان کی بات سنی اور ماننے کا بولا بھی، لیکن اس کی عادت کچھ خاص تبدیل نہیں ہوئی۔ ناجیہ نے بھی دوبارہ اذلان سے نعمان کی بات کرتا مناسب نہیں لگا کہ جب انہیں اعتراض نہیں تو میں کیوں فون کا بری بنوں، اس لیے ساری بات آئی دل ہو چکی تھی اور ناجیہ نے سب کو گھر نہیں مصروف کر لیا تھا۔ نعمان کا رویہ بھی ناجیہ کے ساتھ دوستانہ تھا، دونوں جب بھی گھر پہنچتے کچھ کھانے پینے تو پلان بنانے کی باتیں چلتی رہتی۔ ناجیہ صبح لیٹ اٹھتی تھی تو ناشتہ وغیرہ اس کی تائی میری ساس بناتی تھی، اس لیے صبح جلدی اٹھنے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی صبح 10 بجے اٹھی اور اس کو فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔
نہا کر باہر آئی اور بال سکھا رہی تھی جب ازدان بھی اپنے کمرے سے باہر آیا۔ آپ تو بتا، ماما پاپا صبح صبح شہر سے باہر چلے گئے ہیں۔ پچھلی رات نیٹ سے فون آیا تھا، ان کے ہی جاننے والے تھے، وہ آپ سو رہی تھی اس لیے مجھے بتاتے چلے گئے۔ ناجیہ کو مساطر کرتے کہا، چلو کوئی بات نہیں، ہوگا کوئی ضروری کام۔ تم بتاؤ ناشتہ کیا یا بنا دوں؟ ناجیہ کو اندازہ ہوا کہ شاید آج ناشتہ نہیں بنا ہوگا، تبھی نعمان سے پوچھ لیا، نہیں یار کہاں کیا، ابھی دھوکا ہوں، آج آپ اپنا ناشتہ بھی بنائیں اور میرا بھی، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ نعمان کہہ کر اپنے کمرے میں واش روم میں چلا گیا۔ ناجیہ فوراً سے کچن میں چلی گئی اور اپنا اور نعمان کا ناشتہ بنایا۔ نعمان جلدی آ جانا، ناشتہ بن گیا۔ نعمان ابھی تک واش روم میں ہی تھا، ادھر ہی لے آئے، میں بس آیا۔ نعمان نے واش روم کے اندر سے ہی آواز دی۔ ناجیہ نے ناشتہ ٹرے میں رکھا اور اسی کے کمرے میں چلی گئی۔ بیل پر ناشتہ رکھا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ نعمان بھی نکل آیا اور دونوں بیٹھ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناجیہ کے بال گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑے اب سب ذرا سے اس کے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے۔ نعمان کی نظر بار بار ناجیہ کے جسم پر جا رہی تھی، جس کا گول بھرا ہوا سفید جسم لگتا تھا اس پر زور سے ہاتھ دے رکھا نشان بن جائے گا۔ نعمان کا ناشتہ کی بجائے سارا دھیان ناجیہ کے سینے کی طرف ہی تھا، پشتی بلائنوں پر ہی غور کر رہا تھا۔ اس کی گوری چمکتی ہوئی کلائیاں اور سرخ فوکی کا تیرین نعمان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اتنی دیر میں ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ ناجیہ بیٹھ سے اتر کر برتن چھک کر بکھا رہی تھی، دس کے دید گلے میں سے نعمان کی نظر کس کے پیر تک گئی۔ فرانسیہ برتن اٹھا کر چلی گئی، جس کا دھیان نعمان کی طرف نہیں گیا تھا۔ تبھی نعمان بولتا ناجیہ کے پیچھے چل پڑا۔ اے گرنی تمار لچک دار بڑے ہوئے چلتے ہوئے اور حسین لگ رہے تھے۔ ناجیہ نے کچن میں برتن رکھتے جب نعمان اس کے نیچے ہی کھڑا تھا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ ناجیہ نے حیرت سے پوچھا۔ جی چاہیے تو صحیح، نعمان نے آنکھیں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ ناجیہ کے سوال پر وہ کچن کے دروازے تک جا چکا تھا۔ کچھ نہیں، اور باہر چلا گیا۔ ناجیہ نے برتن سنک میں رکھے اور اپنے روم میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ اب اس نے تمیز کی انتاری تھی کہ اسے لگا جیسے پیچھے کچھ ہے۔ جس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو نعمان دروازے پر تیز صدا سے بازو سینے پر باندھ کر پیچھے ہی دیکھ رہا۔ چلو باہر، تم یہاں کیا کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ ناجیہ اس پر چلائی۔ نعمان باہر جانے کی بجائے اس کی جانب آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب میں نے اپنی خوبصورتی دیکھ لی، میں بھی تو آپ کی ہر مرضی پوری کرتا ہوں، آپ میری ایک مرضی بھی پوری نہیں کر سکتی۔ ناجیہ نے فوراً سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنا سینہ ڈھانپا۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ دفعہ ہو گیا باہر، ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ناجیہ کی آدھی جان اس کی بات سن کر نکل چکی تھی، جسے اب نعمان سے خوف آ رہا تھا۔ نعمان نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی کمر اپنے سینے سے لگائی۔ ناجیہ نے نعمان کو تھپڑ مارا، جو پھر نعمان نے ہوا میں دوڑ دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا۔ اس کی چھاتی اس کے سامنے آیا تھی۔ نعمان نے ایک ساتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ناجیہ نے اسے دور کرنے کا نیل دھکا مارا، لیکن نعمان جسے اپنے بازوؤں میں بھر کر ساتھ جوڑ چکا تھا۔ نعمان چھوڑو مجھے، میں تمہاری بھابھی ہوں، شرم آنی چاہیے تم، میں سب کو بتا دوں گی، جان سے مار دینے تمہیں، چھوڑو مجھے، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے۔ ناجیہ مسلسل چنڈا رہی تھی تو نعمان نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی آواز کی دبا دی تھی۔ ناجیہ کا جسم کانپ رہا تھا، جسے ابھی تک اس سب پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اپنے ہوش بمشکل اس سے چھڑواتے ہوئے پیچھے کو ہونا چاہا تو نعمان نے اسے بیل پر گرا دیا۔ ناجیہ نے لپتے ہوئے اٹھنا چاہا، لیکن اس کے اوپر فضلی گر چکا تھا۔ ناجیہ بچنے کے لیے زوردار چیخیں مار رہی تھی۔ نعمان نے ایک ساتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی آواز کم کر دی، اس کے سینے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ ناجیہ مسلسل تڑپ رہی تھی، لیکن نعمان کے گرفت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ ابھی اسی تشم تھی کہ نعمان نے اس کا پاور دوسرے ہاتھ سے اتار دیا۔ ناجیہ کو لگا آج وہ مر جائے گی، جس میں وہ ایسا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھی، لیکن نعمان کو اس کی چیخیں کول بھی جوش اور طاقت دے رہی تھی۔ وہ اس کی گول ٹانگوں پر اور کونھوں پر ہاتھ دے رہا تھا، جو کہ ناجیہ کو مزید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ پھر اس کی چھاتی پر اپنے دانتوں کو گاڑ کر انہیں نوچ کے لگا۔ ناجیہ کو لگا وہ اس کے جسم دانتوں سے ہی کاٹ پائے گا۔ وہ اس کے منہ پر مسلسل تھپڑ مار رہی تھی، لیکن نعمان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی چھاتی کو اپنی زبان سے پوری طرح گیلا کرنے کے بعد نعمان نے ناجیہ کی ٹانگیں زبردستی سائیدہ کو کھول دی تھی
بالکل اندر آ چکا تھا۔ نادیہ چاہتے ہوئے نیت تانے بند نہیں کر پا رہی تھی، پر نعمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی نیت ہاتھ میں پکڑ کر چل کے اوپر تو اتر کے رکھ لیے۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ نعمان کی طاقت کا مقابلہ نہ کر پا رہی تھی، جبکہ نعمان دوسرے ہاتھ سے اس کے سارے جسم کو چھو رہا تھا۔ نادیہ کے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ نعمان چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ ظلم نہ کرو مجھ سے۔ وہ نعمان کی منتیں بھی کر رہی تھی۔ تریش کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ وہیں پر کھڑا تھے۔ نعمان اپنا جسم جسم کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ چکا تھا۔ نادیہ کو لگا وہ کسی آگ کی بتی میں جھونک دی گئی ہے۔ نعمان کو اس کی حالت پر کوئی رحم نہ آ رہا تھا، وہ مسلسل اس کے جسم خود کو مس کر رہا تھا۔ نادیہ چیخیں تو مار رہی تھی، لیکن اس کی آواز گلے میں کی دب چکی تھی۔ نعمان نے جس پہ دردی سے اس کے بازو اور سینے کو پکڑا ہوا تھا وہ گل بھی نہ پا رہی تھی۔ نعمان بہت دیر تک اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا اور نادیہ کو لگا وہ مر چکی ہے۔ اس کا جسم مردہ حالت میں لگ رہا تھا، وہ گل بھی نہ پا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد نعمان اس سے الگ ہو کر اس کے اوپر دی لیٹ چکا تھا۔ نادیہ کو اپنا جسم پتھر کا محسوس ہو رہا تھا، وہ مسلسل رو رہی تھی، جس کی آواز تک نہ نکل پا رہی تھی۔ بازو سائڈوں کو گرا کر وہ بغیر کپڑوں کے جسم کے ساتھ پتھرائی حالت میں نعمان کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس کا سانس بھی بحال نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی اس حالت میں نعمان کو لیتے 5 منٹ ہی گزرے تھے، جس نے دوبارہ سے اس سینے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ نادیہ کی آنکھوں سے آگے اندھیرا آنے لگ چکا تھا، اس کی آنکھیں کھل بھی نہ پا رہی تھی، وہ بس آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی آواز اور جسم دونوں اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ نعمان دوبارہ سے اس کے اوپر آتے رستوں میں قید کر چکا تھا، اس کا سانس بند ہو رہا تھا، وہ اپنا سر بھی نہ ہلا پا رہی تھی، جبکہ نعمان اس کی زبان چوف اس کا شک کر چکا تھا۔ نادیہ کو لگا اس کے جسم کا سارا پانی ختم ہو چکا ہے، تبھی سارے جسم کی جان کو اکٹھا کر کے اس نے نعمان کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا کہ نعمان اس کے اوپر سے بیل کی سائڈ پر گرا۔ اس کے گال پر نادیہ کا ہاتھ چک چکا تھا۔ نادیہ دوبارہ سے اسی حالت میں گر چکی تھی، وہ دم سے تراف رہی تھی، اس کی ٹانگیں تک بند نہ ہو پا رہی تھی۔ تبھی نعمان دوبارہ سے اس کے اوپر کو آنے لگا تو نادیہ سے گلے سے بیسدار ایک اور چیز نکلی اور تب کی بار اس نے نعمان کی گردن اپنی ناخنوں سے چھین دی تھی۔ جلن کے احساس پر نعمان فورا پیچھے ہوا اور گردن پر ہاتھ زیادہ سے کیا جو بری طرح چھین چکی تھی۔ نعمان نے نادیہ کے بال پکڑ کر کھینچ کر اسے بیل پر بٹھایا، جس سے ہلا بھی نہ جا رہا تھا، وہ پیچھے کو ہی گر رہی تھی اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ تب نعمان نے اس کا منہ تکیے کے اوپر رکھ کر دبا دیا اور وہ الٹی ہو کر تکیے پر گر گئی، جس سے اس کی آواز نے دبتے اور سانس گھٹ گیا۔ نعمان اس کی کمر کی ہڈی سے ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے کونے کی طرف ہاتھ لے کر جا رہا تھا۔ نادیہ تڑپ رہی تھی، لیکن تکیے میں منہ کیے ہونے کی وجہ سے اس کی آواز باہر بھی نہ نکل رہی تھی۔ نادیہ کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی، جبکہ وہ پیر کے بل بیڈ پر الٹی گری ہوئی تھی اور منہ پہ تکیے میں دھنسا ہوا تھا۔ نعمان اس کی نرم نازک ملائم کمر پر ہاتھ دے رہا تھا اور اس کا سر تکیے پر قابو کرتے ہوئے ہی اس کی کمر پر لیٹ گیا تھا، پر اس گردن کی سکن کو ہونٹوں میں پکڑ چکا تھا۔ اس کی گردن پر زبان پھیر کر اس کی ٹانگ کی روح کو اپنی زبان سے چھوتے ہوئے وہ بھی بیل سے نیچے کھڑا ہو چکا تھا اور اس کی پتھرائی ٹانگوں کو سائڈ پر کھول کر اس کے ساتھ جڑ گیا۔ نادیہ نے بہت طاقت پارے سے کسی طرح اس کی گرفت سے نکل سکے، لیکن اس کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ اسے سانس بھی نہیں آ رہا تھا اور جسم بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ تبھی نعمان نے کی جھٹکے میں نادیہ کے پچھلی سائڈ سے اپنا ساتھ جوڑ دیا تھا۔ نادیہ کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک باہر نکل آئی تھی، تکیے میں سے ایک چیز ایسی نکلی کہ جیسے جان کسی نے کھینچ کر نکال دی ہو۔ وہ درد سے تڑپ اٹھی تھی، اسے لگا اس کے جسم پر کسی نے تلوار سے وار کر دیا ہو۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، سانس ساتھ نہیں دے رہی تھی، منہ اور ناک سے سانس کی دشواری سے خون آ رہا تھا، جبکہ اس کی ٹانگوں پر بھی خون نکل کر چلنے لگ چکا تھا۔ نعمان نے اسی حالت میں پوری طرح قابو کیا ہوا تھا اور اس کے درد سے نعمان کو جیسے سکون مل رہا تھا۔ وہ جتنا تڑپتی تھی، نعمان کا جوش اتنا ہی زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ نادیہ کی ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھی، لیکن اس جسم پوری طرح سخت ٹوکا پتھر کا بن چکا تھا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بھی کم ہو رہی تھی۔ نعمان اپنے جسم کو پوری طرح سے نادیہ کے جسم سے سکون دے رہا تھا،
جسے ناجیہ درد نہ اس طرف نہ اس کی ٹانگیں دکھائی دے رہی تھی پر نہ ہی اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھی. اسے بس اس کا خوبصورت جسم دکھائی دے رہا تھا جسے وہ جانوروں کی طرح نوچ رہا تھا تو اس کے نوچنے میں تیزی آتی جا رہی تھی جبکہ ناجیہ کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا. وہ تڑپنا چھوڑ چکی تھی. اب بس اس کی چیزیں ہی باقی بچی تھی. باقی سارا جسم کو بے جان پہنچتا تھا. کافی دیر تک نعمان اس کے جسم کو رونتا رہا اور جب پوری طرح سکون پا چکا تو اس کے کولوں کو انگلیوں سے نوچتے ہوئے اس کی کمر کو دانتوں سے چھیل رہا تھا. اس کی ایسی جانور والی حرکت پر ناجیہ مر چکی تھی. جب نعمان اس سے الگ ہوا تو ناجیہ کا جسم کتنا سن ہو چکا تھا کیسے پتہ ہی نہ لگا کہ نعمان اسے چھوڑ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی بیلٹن لیتا ہوا ہے. بس اسے تب پتہ لگا جب نعمان نے اس کا سن چھوڑا اور اس کو سانس لینا پہلے سے آسان لگا. وہ مسلسل رو رہی تھی. پھر جسم کا ہر حصہ نعمان کا لرم سک چکا تھا. اس پر اپنے جسم پر کوئی بھی ان سلامت نہیں لگ رہا تھا. وہ ایسے ہو چکی تھی جیسے بوتلوں میں تقسیم کر دی گئی ہو. وہ ہل نہیں پا رہی تھی. سانس گھٹنے کی وجہ سے اسے کھانسی نہیں آتی تو سارے جسم میں درد تھی. شریر لہریں کو صحیح تھی. وہ ڈامنے سیدھا تر پا رہی تھی. ہاتھ اوپر نہیں لا پا رہی تھی. یہاں تک کہ وہ اپنا چہرہ تک دوسری طرف نہ کر پا رہی تھی. کچھ 15 منٹ بعد اسے اپنے جسم میں جان واپس آتی محسوس ہونا شروع ہوئی. وہ بیل پر بولتے منہ لے کر بمشکل بازوؤں کا سہارا لے کر اس نے خود کو سیدھا کیا. سانس لینے میں آسانی ہوئی. اس کی ٹانگیں خون سے بھر چکی تھی جیسے ساری رگیں کسی میں کاٹ اجڑے بکھرے ٹوٹے ہوئے بال اس کے چہرے پر پسینے کی وجہ سے چپکے ہوئے تھے. ایک ہاتھ سے اپنا دوپٹہ کھینچ صرف اس کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. جب چہرہ دوسری جانب موڑا تو نعمان سب کی طرف منہ کر کے لیٹا ہوا تھا جیسے جس کے اپنا مقصد پورا کرنے پر سکون اور راحت نہیں چلی تھی. ناجیہ کی آنکھوں میں اس دن صرف نفرت ہی نفرت تھی. کچھ دیر بعد نعمان بیل سے اٹھ کر ناجیہ کی حالت کو دیکھے بغیر ہی اپنے کپڑے پہن کر کمرے سے باہر نکل گیا. ناجیہ نے بیل کا سہارا لیتا پختہ جسم کو سمیٹا اور پختہ بیٹھی. اس کی ٹانگیں ابھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. جب اپنی ٹانگوں پر لگے خون کو دیکھا تو ناجیہ کے آنسو پھر سے بے ساختہ میٹن پڑے. وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بس اونچی اونچی رو رہی تھی. اسے اپنے جسم سے نفرت ہو رہی تھی. کچھ دیر رونے کے بعد جب پختہ آواز سن جانے لگی تو ٹانگیں تو جیسے جسم کے ساتھ ہی نہیں تھی. پوچھنا چاہتی تھی لیکن ٹانگوں پر وزن دیا ہی نہیں جا رہا تھا. وہ سہارا لیتے روکی لیکن ٹانگوں نے ساتھ نہ دیا اور وہ دلان سے فرشتر گر گئی. دوبارہ اس کو ہمت دے کر بیل سے ٹیک لگا کر کچھ دیر فرشتر ہی بیٹھی رہی. اسے اپنی قسمت پر بس افسوس ہو رہا تھا. جس کا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا. کوئی بھی خیال کوئی بھی سوچ جس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. جسم بھی جس قصے پر ہی نظر پڑتی وہ دفتا ہوا ہی نظر آ رہا تھا. اپنی ساری ہمت جمع کرتے وہ لڑکھڑاتی ہوئی اور بیل کا سہارا لیتی ہوئی واش روم کے دروازے تک پہنچ گئی اور وہ مستند دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. واش روم کا شاور چلا کر وہ زمین پر اس کے نیچے بیٹھ گئی. سر جھکا ہوا تھا. بس شاور کا پانی جس کے سن سے اس کے باقی جسم پر گر رہا تھا. 2 گھنٹے وہ ایسے ہی شاور کے نیچے بیٹھی رہی. تب جا کر اس کو ہوش آیا تو روتی ہوئی باہر نکلی. کپڑے چینج کیے اور باہر آئی. نعمان صحن نہیں بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. ناجیہ کا دل کیا اس پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دے. آپ جتنی دیکھنے میں پیاری اتنی ہی زیادہ لذیذ نہیں ہے مجھے اندازہ میں ہی تھا. نعمان نے آہستہ قدموں سے ناجیہ کی طرف آتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا. لیکن آج بہت عرصے کے بعد اتنا سکون دل میں اترا ہے. اور دوسرا اگلی دفعہ اذان کو میری شکایت سنانے سے پہلے سوچ ضرور لیں. ناجیہ اس کی اس فرض ترمیم پر کرام دل دے گی. نعمان اب اس کے سامنے کھڑا تھا. ناجیہ نے زوردار تماچا نعمان کے منہ پر مارا. تم کتنے دیا انسان ہو نعمان, میں سوچ بھی نہیں سکتی. بھابھی ہوں میں تمہاری اور تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا. میں اذلان سے آج ہی بات کروں گی. تمہارے ماں باپ کو بھی بتاؤں گی. تمہیں اس دس سے نکلوا کر رہوں گی. تم نے میری عزت خراب کی ہے. ناجیہ چلاتی ہوئی اس کا گریبان پتن چکی تھی جسے نعمان نے گیج کی جھٹکے میں اس کے نازک ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا اور اس کی نازک کلائی مکھ سے نمھر کر اس کے چہرے کی قریب ہوا. آپ جو جس کو بھی بتانا چاہیں بتا دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ کوئی بھی آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا. پہلے بھی میرے بارے میں بتا کر آپ کو اندازہ تو ہو ہی چکا ہوگا.
اب دوبارہ شوق پورا تبلی سزا کے طور پر آپ کے جس وجہ دوبارہ حاصل کرنی ہو سمائل دے کر اس کی تلائی چھوڑی اور گھر سے باہر چلا گیا. ناجیہ تو لگا اس کے سامنے سب روشنیاں بجھ چکی ہے. اس کا دماغ بند ہو رہا تھا کہ ایک تو اس نے اس کے ساتھ ایسا بناؤنا کام کیا ہے اور اسے ڈر بھی نہیں ہے. لیکن ناجیہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسلام سے ضرور بتائے گی. کمرے میں آئی تو اس کا پورا جسم دردوں سے چوس تھا. جس نے اسلام کو بہت دفعہ کال کی کیونکہ انسان اس وقت آفس میٹنگ میں تھا اور وہاں اس کی کال ریسیو نہیں کر سکا تو ناجیہ نے فوری کال بیک کا میسج چھوڑ دیا. وہ بیڈ پر بیٹھی تھی لیکن اس نے آنسو سلط اس کی آنکھوں سے نکل گئے تھے. اسے اپنی دوست سلمہ کی بات یاد آئی کہ اس کے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اب اس سے کافی کچھ سمجھ آ رہا تھا. رومان کو معلوم تھا کہ ناجیہ نے اس کی شکایت اذلان کو لگائی ہوئی ہے. یعنی اذلان نے اس سے اس بارے میں بات کی تھی. اسے لگا کہیں ایسا نہ ہو میں اذلان کو اس کی حرکت کے بارے میں بتا دوں لیکن وہ میری بات پر یقین ہی نہ کرے. غلط فہمیاں اس کی سوچوں پر حاوی ہوتی جا رہی تھی. لیکن ایسے سموس کو جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب کے ماں باپ سے کیا بات ہو, وہ تو یہ سب سن کر ہی مر جائیں گے. یہ سارے سوال جواب فون میں ہی سوچتے سوچتے اسے کب نیند آ گئی جسے معلوم بھی نہ ہوا اور میری بیر پر سن جسم کے ساتھ سوچتی تھی. رات کو 10 بجے آنکھ لی تو جسم کو کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا. اس نے سب سے پہلے فون دیتا. اذلان کی ابھی تک کوئی کال نہیں آئی تھی. مایوس سی ہو کر اٹھ کر کمرے سے باہر آئی. ابھی تک نعمان بھی نہیں آیا تھا. دبتے قدموں کے ساتھ کچن میں گئی. اب تیزی کی گیٹ میں کافی بنائی تو کسی وقت موبائل پر وہیں سے جلدی سے آتا فون دیکھا تو اذلان کی کال تھی. دل بھر آیا. فوراً سے کال ریسیو کی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. کیا ہونا دیا رو کیوں رہی ہو؟ اذلان کے سوال پر آنسو اور آواز دونوں تیز ہو گئے. اذلان ناجیہ کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. بولو, رونا تو بند کرو ورنہ بات کیسے کرو گی. ریلیکس ہو اور بات. اذلان نعمان میں میری عزت ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا بھی تھا وہ غلط کاریوں میں پڑ چکا ہے لیکن آپ تو میری بات نہیں سنی اور آج میں اس کی زندگی کی بحث چڑھ چکی ہوں. میں نے خود کو مار دینا. مجھے خود کے جسم سے نفرت ہو رہی ہے. میں اسے اتنا دیور سمجھتی تھی اور وہ میرے پر ایسی نظر رکھتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. میری زندگی برباد ہو جاتی ہے. ایک دفعہ تو اذلان کا دماغ گھما. ناجیہ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ نعمان ایسا تو نہیں کر سکتا. وہ میرے بھائی پر کیسے الزام لگا سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں اسے, وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جو اصل بات ہے میں وہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے اسے اپوز کیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہمدردی کرے. تم نے اسے نہیں کہا کہ تمہارا بھائی تو مجھے ایسے ہی پیاسی سے چھوڑ کر چلا گیا ہے. میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں, وہ کون پوری کرے گا؟ مجھے پہلے ہی اطلاع دے سکتی تھی لیکن جب جس نے تمہاری بات نہیں مانی تو تم اس پر ایسے الزام لگا کر سب کو سچا کرو گی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. مجھے اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم جسے بار بار غلط طریقے سے تعریف کرنے کی کوشش نہ ہو. وہ تو میں نے اسے سمجھایا کہ نماز تو میں غلط فہمی لگی ہوگی, بابی ہے تمہاری, ویسے ہی مذاق کر رہی ہوگی جس پر وہ خاموش ہو گیا. لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم میرا گھر خراب کرنے کے لیے ایسے الزام بھی لگا سکتی ہو. اب مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے. خبردار مجھے آئندہ فون نہیں کرنا. میں طلاق کے تعلق دسوا رہا ہوں. تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میرے گھر کا حصہ بن سکو. ارے بھائی کی زندگی پر بات کرنے پر تلی ہوئی ہو اور فون بند کر دیا. ناجیہ تو منہ کھلا ہی رہ دیا. اسے سمجھ ہی نہ آئی تھی یہ کیا ہوا. اس کا دماغ ٹکرا رہا تھا. وہ سن پکڑ کر فون کو ہوش دلا رہی تھی. یہ آخر ہوا کیا؟ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے موبائل دیکھا تو آتے ہی اذلان کی ہی کال تھی. 10 منٹ تو اسے ہوش کی دنیا میں آنے نہیں نہ دے. جب حواس بحال ہوئے تو اسے سمجھ آنا شروع ہوا. اعلان تو نعمان نے پہلے ہی یہ کہا ہوا تھا کہ ناجیہ نعمان پر دورے ڈال رہی اور ناجیہ ہی نعمان کو ہمدردی کرنے پر مجبور کر رہی. طلاق ناجیہ کو اپنے شمرے کی شک گونتی محسوس ہو رہی تھی. نعمان کس حد تک شاطر ہے وہ سوچ نہیں نہ پا رہی اور نعمان جتنا بھی شاطر ہو اس کے اپنے شوہر کو ہی اس پر اعتبار نہیں ہے. وہی اسے بازاری عورت سمجھ رہا ہے. اور طلاق ناجیہ صرف نتیجی نہ تھی بلکہ اس کی دنیا اجڑی تھی. وہ ساری بات سمجھ سکتی تھی. اس زندگی سے زیادہ آسان موت لگ رہی تھی. اس دیر میں اس کا کوئی ہی نہیں تھا, نہ شوہر, نہ بھائی, نہ ماں باپ. اگر اس نے شوہر کی سے بد کردار کہہ رہا تھا تو ساس سسر کو وہ توقع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کی تکلیف کو سمجھے تھے. جسے اپنے جسم کی تکلیفیں محسوس ہونی ختم ہو چکی تھی
وہ ایک پتھر کی طرح کمرے میں ٹہل رہی تھی. نہیں, مجھے ایسے گھر میں نہیں رہنا. میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے رشتے پر کہ میرا شوہر ہی مجھے بدظلم کہہ رہا ہے. وہ مجھے کیا طلاق دے گا؟ نہ فنی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. نادیہ نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا. الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی. اس کے آنسو اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن دل ابھی تک یہ سب نہیں مان رہا تھا. اپنا ہاتھ ایسی تیار کرتے اسے رات کے 2 بج چکے تھے. تبھی اسے باہر کسی کی آہٹ سنائی دی. وہ سمجھ دی نعمان گھر آ چکا ہے. اپنے روبتے سے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی. تبھی نعمان اس کے کمرے کے دروازے پر آیا. ہاں جی. وہ بے پسندی اتنے شوہر کو سب بتاتا ہے. کچھ اور بتا لینا تھا. شاید وہ کسی طرح مان جاتا. میں نے تو بھائی پہلے ہی کہا تھا کہ میں بتانا کسی کو, لیکن نہیں. آپ کو ہی شوق چڑھا ہوا تھا تو تم نندا کرنے کا تھی. کہتا رہو بات ہم دو کے دیکھ شیرا جاتی وہ اچھا تھا. آپ کو بھی خوش کرتا اور پھر تمہیں سکون دیتا. لیکن نہیں, آپ کو تو ایس پہ تیل چاہیے تھا. بولو اب خوش. کسی اور کو بتانا ہو تو بے شک بتا دینا. مجھے سب ہینڈل کرنا آتا ہے. اب طلاق نامہ آ جائے گا اور تیاری کریں نکلنے کی اس جیل سے. آپ جائیں گی تو کوئی اور آئے گی. لیکن جو سکون آپ کے جسم سے ملا ہے سچ کہوں آج تک کسی اور سے نہیں ملا. اتنی خوبصورتی کسی اور کی نہیں دیتی تھی آج تک. اور اس کا تیز کہتا کمرے میں بلند ہوا. نادیہ فتح آنکھوں سے نعمان کو دیکھ رہی تھی. یہ وہی جانور تھا جس نے اسے نوش کیا تھا. پریس کانفرنس. نادیہ کے پاس الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے. اس کا دل چاہ رہا تھا اسے گولی مار دے اور سوتوں میں قتل کر دے, لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکی. نعمان کیسے ہے مارتا ہوا اس کے کمرے سے جا چکا تھا. وہ پتھر بنی وہی کھڑی رہی. یہ دنیا ایسی بھی ہو سکتی ہے اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. نادیہ بیل پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی. نعمان اپنے کمرے میں جا کر سو چکا تھا. ساری رات ایسے ہی آنکھوں میں گزری. صبح نادیہ نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ میں رو رو کر دعا کی. نماز سے فری ہو کر وہ سوتے پر آ کر بیٹھی. موبائل پر اذلان کا نمبر دیکھ رہی تھی. آپ نے اچھا نہیں کیا. کوئی بھی جانور بن کر میرے جسم پر نوچا نہ سمجھ سکی کہ یہ میرے سر کا سائن ہے. لیکن آپ کو میرے پر اعتبار ہی نہیں. مجھے نعمان سے بھی پہلے آپ سے نفرت نہیں ہے. نادیہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اپنے گھر چلی جائے کیا کرے. ایک تو نعمان نے زیادتی کی. اذلان نے بھی الزام لگایا کہ طلاق یافتہ ہو کر ڈر گئی تو ماں باپ بہن بھائی سب کو کیا منہ دکھائے گی. ہر تو اسے غلط سمجھے گا. یہاں بیٹھی رہو تو اذلان طلاق کل بھی دے دے گا. پر نعمان کا حوصلہ بڑھ جائے گا. وہ دوبارہ سے زیادتی کرے گا. وہ سر چٹاتا سوچتی رہی تھی پر دو بھی رہی تھی. اسے نہیں معلوم تھا تو نعمان اسے دروازے میں کرا دیتا. ہاتھوں سے آنسو صاف کیے تو نظر نعمان کر دی. نادیہ کو جیسے ترنس لگا. وہ اس کھڑی ہوئی. نعمان بالکل خاموش کرائے سے دیکھ رہا تھا کہ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا. نادیہ کو لگا یہ دوبارہ جانور بن چکا ہے. وہ پیچھے کو ہٹنے لگی. نعمان نے بازو سے پکڑ کے روکا. کچھ نہیں کہتا. بات کرنی ہے بس رکو. لیکن نادیہ اپنی بازو چھڑوا رہی کی. اس شخص کا چھونا بھی اسے دلازت میں گوپی جیسا لگ رہا تھا. تبھی نعمان نے اس کی بازو چھوڑی. دیکھو ایسے جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. صرف اور صرف آپ کو بدنامی ملے گی. کیا کہیں گی اپنے گھر جا کر. نعمان نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. اذلان بھائی تھے جو آپ نے سن بھی لیا ہوگا. آپ کی فیملی اذلان بھائی سے اس بارے میں ضرور بات کریں گے. تو اذلان بھائی نے کیا کہیں گے کہ آپ کی بیٹی سچ کہہ رہی ہے. پوچھیں اس یہ بات کو بڑھاوا نہ دے. کسی نے سب کی دلائی تاک کرے گی میری بات تو میں آپ کو اب دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کیونکہ میں جب ایک عورت کو چت لیتا ہوں دوبارہ اسے اپنے رشتہ پر نہیں لاتا. رشیے میری طرف سے پریشانی چھوڑ دے. میں آپ کو ہر بات صاف صاف کہہ رہا ہوں تاکہ فیصلہ آپ کا ہے. جانا ہے رشت چلی گئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا. در آپ تک ہی فرا ہوگا. میرا کچھ نہیں جانے والا. مجھے بستر درم کرنے کے لیے اور بلی اگر خاموش نہ ہیں تو مشک رہیں. میں اذلان بھائی سے خود بات کروں گا. وہ آپ کو طلاق نہیں دیں گے. چوائسز یورز. نعمان کی بات سن کر نادیہ کی آنکھوں میں آنسو کس سے آ چکے تھے. وہ اتنا بے شرم ہے اسے کسی کی زندگی برباد کرنے پر فرق ہی نہیں تھا. اس نے ایک دفعہ اپنے کیے تھی معافی نہیں مانگی تھی. نادیہ خاموش کری رہی اور نعمان اپنی بات کہتے باہر چلا گیا. نادیہ بہت دیر وہی پتھر بنی کسی کی باتوں کو سوچ رہی تھی. اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. وہ بیل پر بیٹھ کر پھوس پھوس کر دو پری. اس کی زندگی دولت بن سکی تھی. وہ اس ڈر نہ رہے تو کس حیثیت سے رہے. اگر جائے تو کس منہ سے جائے. بہت رونے کے بعد جب دل ٹھنڈا ہوا تو اس نے جانے کا ارادہ ختم کر دیا.
آپ نے ماں باپ کو ایسی اذیت نہیں دے سکتی، لیکن میں نعمان اور ازلان کو بھی معاف نہیں کر سکتی۔ ناجیہ نے بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا، وہ اگر واپس جائے گی تو یہ بدنامی کا داغ لے کر نہیں جائے گی، اور اگر یہاں رہے گی تو کسی طرح بدترمی نہیں جیے گی۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ اپنی عزت تو ہارتے ہوئے نہیں دے سکتی تھی۔ عشق نماز نے اب اس کا ساتھ دیا، وہ خود کو ریلیکس کرتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور اپنا ناشتہ بنا کر کمرے میں لے آئی۔ ناشتے سے فری ہو کر اس نے سلموں کو پالی کی اور اس سے تفصیلی ساری بات کی اور جو کچھ ہو سکتا تھا جسے اپنی ہر تکلیف اور زیادتی سے آگاہ کیا، اور اسے ایک پلان بھی بتایا کہ میں ایسے بدنامی لے کر زندگی نہیں گزارنے والی، مرنا بھی ہے تو عزت سے مروں گی۔ سلمہ نے اسے حوصلہ دیا اور اس کا ساتھ دینے کی سے یقین دہانی نکرائی۔ ناجیہ اب گھر میں بالکل خاموش ہو چکی تھی، بس اپنے کام سے تھا۔ ساس سسر سے بس پوری بات کرتی اور نعمان سے بات کرنا بالکل نہیں چھوڑ دیا تھا۔ اجلان کا ایسے فون بھی نہیں آیا تھا اور طلاق کی رنگ آئی تھی، جس پر اسے سمجھ آ گیا تھا کہ نعمان نے اسے کوئی پٹی پڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی خاموش ہو چکا ہے، اور ایسے ہی سب کی خاموشی کے ساتھ دن گزرتے گئے۔ اس سارے معاملے کو اب 2 مرتبہ تک گزر چکا تھا۔ ناجیہ ذہنی طور پر کافی ناراض ہو چکی تھی، لیکن جب بھی نعمان سے سامنا ہوتا تو اس کی دل کی تکلیف دوبارہ زندہ ہو جاتی تھی۔ نعمان نے جس سے 3 دفعہ بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ناجیہ نے اس کی بات سے جواب ہی نہ دیا، جس پر وہ بھی خاموش ہو چکا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان کوئی بات تک نہ ہوتی تھی۔ نعمان رات پر گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ رہتا اور سارا دن گھر میں سویا رہتا۔ ایک دن شام کو وہ سو رہا تھا، تبھی اس کے دوست عمران سے کال پر اٹھا اور نیند نہیں کال رسی تھی۔ ہاں بولتا عمران، وہ سن آج رات کو پارٹی کا پلان ہے، کاشی کی جاتا اس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے، اس نے وہ سرکیوں تو بھی اندران کیا ہے، فوم انجوائے ہوگا، بول تیرا بھی لوگ تبادو۔ پارٹی اور گھریوں کے نام پر نعمان کی آنکھیں پوری کھل چکی تھی اور راز دپک رہی تھی۔ ہاں بول دے، اس میں انکار والی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ جانا کتنے بجے؟ رات تو پلان ہے 10 بجے تھا، صبح تک چلے گا سب۔ عمران نے اسے تسلیم بتائی تو نعمان نے فوراً کری تربتن دیکھا، شان کے ساتھ بچی کہتے ہاں ٹھیک ہے، وہ اوکے تک میں تھوڑی دیر سے تیار ہو کر آ رہا ہوں، تیری طرف تمی تو پہنچتے وقت کافی چائے فون دن دیتے خوشی سے سنتا ہوا آواز سن گیا اور فریش ہو کر اپنے تبر سے اپنا پسند کا ڈریس نکالا۔ وہ اچھی طرح تیار ہو کر خوشبو میں نہا کر گھر سے نکلا، سیدھا عمران کی طرف پہنچا۔ واہ بھائی، ایل پارٹی ہے، تیری شادی میری بڑا سچ سمجھ کر آیا ہے۔ آیا بڑے دن ہو گئے لڑکی کا مزہ لیے ہوئے، تو سوچا تیار ہو کر چلتا ہوں، تاکہ انجوائے کرنا بھی اچھا لگے۔ گڈ ہو گیا، چلتے نکلتے ہیں۔ عمران نعمان کی گاڑی ہی تاسی کے گھر آ گئے، جہاں ابھی بس دکا دوست ہی پہنچے تھے۔ نعمان آج سب نے ہینسم لکس دے رہا تھا، پھر آہستہ سب دوست اکٹھے ہو گئے، ٹوٹل 5 لڑکے اور 5 ہی لڑکیاں آ چکے تھی۔ تب مل بیٹھ کر فون گپ سکتا رہے تھی۔ 1 لڑکیاں کافی شوخی سے نعمان پر لائن مار رہی تھی، لیکن نعمان کی نظر انوشے پر ایکٹیو تھی۔ وہ نہ تو زیادہ بول رہی تھی اور نہ ہی زیادہ ہنس رہی تھی۔ وہ بلیک ڈریس میں گورا بدن، سلفی لمبے کالے سیاہ بال، بڑا اور ابھرا ہوا جسم، جو نعمان کے سامنے ہی تان پر تان رکھتے بیٹھی تھی۔ کبھی نظر چرا نعمان کو بھی دیکھ رہی تھی، جو مسلسل انوشے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا وغیرہ لگ گیا تو سب ٹیبل پر آ گئے، تو نعمان انوشے کے ساتھ ہی چیئر پر بیٹھ گیا اور انوشے کو ایک اسمائل پاس دی۔ ہائے نعمان، انوشے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو نعمان پستی تالے سے آنکھوں میں خود پر ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ انوشے سب ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے، لیکن نعمان کا دھیان کھانے سے زیادہ انوشے کی طرف تھا۔ کھانے کے بعد نعمان نے انوشے کو سگریٹ کی آفر کی۔ نو، میں سگریٹ نہیں دیتی۔ انوشے کے انکار پر نعمان نے پیٹر واپس اپنی طرف کر لیا۔ اچھا کیوں، یہ آپ سن پیتے ہیں؟ نعمان نے شرارت سے اسے آنکھ مارتے کہا تو انوشے کی نسیں نکلی۔ ہاں لیکن مجھے تو چوٹ پسند ہے پینے میں، لیکن تو بچے نہیں پی سکتے ہیں، وہاں پر ایک دیر۔ نعمان کو لگا انوشے اسے بچہ پوائنٹ سے رہی ہے، جس پر نعمان کی نسیں نکلی۔ کچھ دیر ایسے ہی گپ شپ ہوتی رہی۔ ایک طرح سب افطر ٹیبل سے صوفوں پر واپس آ چکے تھے، جبکہ عمران اصل 2 لڑکیوں کو ساتھ سے الگ تمامی چار چکے تھے۔ جبکہ نعمان کو لگ رہا تھا کہ اگر اس نے انوشے کو روم میں آنے کا کہا تو شاید وہ انکار کر دے گی، اس سے وہ وہیں صوفے پر ہی اس کے ساتھ گپ شپ کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر کے بعد انوشے اختر الباری میں سے ایک شراب کی بوتل اٹھا کر لے آئی اور 2 گلاس میں ڈال کر نعمان کی طرف پیش کیا۔ نو میں شراب نہیں پیتا۔
نعمان نے انوشی کو دیکھتے کہا تو انوشی نے اسمائل دی. اوہ سوری، آپ تو بس سگریٹ پینا پسند کرتے ہیں بچہ دیدہ. چلو ٹھیک ہے، لگتا ہے اکیلے ہی انجوائے کرنا پڑے گا. نعمان کو تھوڑا تجسس ہوا جب تک انوشی نے دونوں گلاس ہی ٹیبل پر رکھ دیے. اب نعمان نے آدھے ہو کر ایک گلاس اٹھایا اور ایک کی شانس میں پی گیا. ایسی داتی نہیں ہے کہ صرف سگریٹ ہی پی سکتا ہوں. آپ جیسی خوبصورتی روز روز تھوڑی نہ ہوتے رہے گی. انوشی کا تفتہ ہضم گیا. وہ شراب کی بوتل اٹھاتا دوسرے ہاتھ سے نعمان کا بازو پکڑتا اسے بھی ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی. نعمان کی تو موج ہی لگ رہی تھی. آج کی رات اسے لگ رہا تھا کہ سب سے یادگار رات ہونے والی تھی. کمرے نے جا کر نعمان نے جلدی سے روم لاک کیا اور انوشی کو کمر سے پکڑ کر ساتھ سے ڈالی. رشتے جسم کی جسموں کو سونگتے ہوئے وہ اس کے پیٹ کو سینے پر ہاتھ پھیر رہا تھا جسے انوشی میں سکون محسوس کر رہی تھی. نعمان اس کی گردن پر کس کر رہا تھا اور اس کے کونوں کو اپنی کھائی کے ساتھ جوڑا ہوا تھا جس سے اس کا جسم اور بھی بے چین ہو رہا تھا. رشتے اتت وہ اس کے جسم کی حرارت کو اپنے اندر اتارتا رہا اور اسے بیڈ سے لے آیا. جب بیڈ پر لیٹ کر اس کے اوپر لیٹنے لگا تو انوشی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ سے روتا. اتنے نہیں کیا جلدی ہے، میں کون سا جا رہی ہوں، آج رات یہی ہوں تمہارے ساتھ ہی. پوری رات تھا ہمارے پاس انجوائے کرنے کے لیے اور ایک گلاس شراب کا پتھر نعمان کی طرف بڑھایا. نعمان نے مسکراتے ہوئے پتہ لیا. وہ سنتی بیڈ پر بیٹھ گیا. انوشی اس کے چہرے پر ہاتھ دیتے ہوئے اس سے قریب ہو رہی تھی. بس کی بود میں آ کر بیٹھتی. نعمان کے جذبات اس سے سنبھالنے اس کی ہو رہی تھی. اس کی گوری رنگت نعمان کے دماغ پر سوار ہو رہی تھی. گلاس تھالی تک نعمان نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور انوشی کو باہوں میں بھر لیا. انوشی نے پھر سے اسے روک دیا اور گلاس میں شراب دوبارہ سے ڈالی اور پھر سے اس کی طرف بڑھا دی. نعمان سمجھ گیا کہ جب تک یہ بوتل خالی نہیں ہوگی وہ اس کے جسم کا مزہ نہیں لے سکتا. تو فوراً سے گلاس خالی کیا اور انوشی کے ہاتھ سے شراب کی بوتل کی سطح لی. نعمان سے بھی شراب نہیں پیتا تھا. وہ ان 3 گلاس کے بعد نشہ اس کو پوری طرح قابو کر چکا تھا. بعد میں باقی بوتلیں پی کر خالی کر دی تو وہ الگ. نعمان مکمل طور پر سروگ میں آ چکا تھا تو انوشی نے اپنا موبائل نکالا اور ٹیبل پر سیٹ کر کے رکھا اور ویڈیو آن کر دی. تقریباً نعمان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی. جب وہ مکمل نشے میں گزر گیا تو اس تم نے آج تک کتنے لڑکیوں کے ساتھ ہم رشتے کی بری طرح. نعمان نے سوچتے بتایا کہ کافی نے ایسے دن تو نہیں بتا سکتا. واہ پھر تو پورے کھلاڑی لیتے ہو، انوشی نے تعریف کے لہجے میں کہا. نعمان منہ مغرورانہ انداز میں سر کھلایا. لیکن انوشی تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، میں نے بہت لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاری، ہر طرح سے انجوائے کیا ہے، لیکن تیز عورت نے جو مجھے سکون دیا ویسا سکون مجھے کبھی نہیں مل سکا. سچ کہوں آج بھی اس کے جسم کی خوشبو نہیں ملا اور اس ہمیشہ آج ہی میرے اوپر سوار رہتا. نعمان نے ترشتی آواز میں کہا تو انوشی نے دلچسپی دکھائی. اچھا بڑی بات ہے، اتنے بڑے کھلاڑی کو کسی کو بولنا مشکل لگ رہا. اچھا کون سی عورت؟ نعمان نے اپنے بالوں میں ہاتھ سے سے ریسا. میری بھابھی نے ناچ دیا. یار کیا بتاؤں کیا چیز ہے وہ، نشہ ہے نشہ. وہ عورت کیا خوبصورت بناوٹ ہے اس کے جسم کی. نرم گرم جسم آج بھی حواسوں پر سوار ہے. بہت زیادہ مزہ اس لیے آیا تو میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی. وہ تو بولی بھالی سی ہے، وہ تو مجھے اچھا لگتا سمجھتی تھی. مجھ سے ہی استبارہ ہوا جسم دیکھ کر کنٹرول نہیں ہوا. بس دل اندر کی آگ تب تک سیکھتا رہتا، اسے آگے سے پیچھے سے جس طرح دل کیا استعمال کیا. اس کا وہ تڑپنا، اس کی وہ سستیاں، اس کی وہ لہو لہان ٹانگے آج بھی دن کو راحت دیتی ہیں اور دوبارہ دل کرتا ہے اس کے ساتھ وہ سب ویسے ہی کرو. وہ واحد عورت تھی جس کے ساتھ ایک رات سے بہت پاتیا تھا. اتنا سرور آج تک کہیں بھی نہیں مل سکا. نعمان راجیہ پھر جسم تو خیال میں ہی انجوائے کر رہا تھا. انوشی نے بات آگے بڑھائی. اچھا تو تمہارے بھائی کی طرف کچھ نہیں کہا یا تمہاری بھابھی نے ریکول آتی کی یا بعد میں بھی انجوائے کرتے رہے تم دونوں؟ ارے نہیں یار، دوبارہ کہا انہوں نے اپنے قریب آنے دیے. نعمان نے ہونٹوں پر ایسی زبان پھیری جیسے ابھی بھی سرس رہا ہے. بھائی کو تو الٹا میں نے بتا دیا تھا کہ بھابھی میرے ساتھ سونا چاہتی ہے کہ تمہارا بھائی تو باہر چلا گیا مجھے گرم کو بھی چھوڑ کر، میں اپنی آپ کیسے بچاؤں؟ بھائی تو میں نے رو رو پر یقین دلایا تھا تو یہ کہتے چپ بھی کروا دیا تھا کہ آپ کچھ نہیں کہنا نے ورنہ خاندان میں بدنامی ہوگی. آپ تو باہر ہیں لوگوں کو سامنے تو میں نے کرنا ہے. رشیے بھائی خاموش ہو گیا. اب تو کافی کو تنبو دیتا ہے اس سارے بات سے. بھابھی تو نہیں دھمکا دیا کہ بدنامی آپ کی ہی ہوگی، جس پر وہ معصوم بھی خاموش ہو گئی.
لیکن اب دل کرتا ہے 3 دفعہ اور ان کے ساتھ سکون حاصل کیا جائے۔ نعمان سے کچھ شراب کے مشین میں بکتا جا رہا تھا پر انوشی اس کی ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ انوشی اصل میں سلمہ کی تازم کی اور کامران سلمہ کا بھائی تھا۔ نعمان نہیں جانتا تھا کہ کامران سلمہ کا بھائی ہے جو اس کی بھابھی نادیہ کی دوست نہیں ہے۔ نعمان کی حرکتیں کامران سے سلمہ کو پتہ لگی تھی تو سلمہ نے نادیہ کو بتایا، اور جب نادیہ نے اپنی کہانی سلمہ کو بتائی تو سلمہ نے کامران کو یہ سب بتایا تو کامران تب ادمان پھونک دیا کہ یہ اتنا گھٹیا انسان ہے کہ اپنی بھابھی کے ساتھ ہی یہ سب کر گیا۔ تب کامران نے خنوشی کے ساتھ میں یہ سب پلان کیا تھا اور یہ ڈرامہ سب کو سچ میں لگے، اس لیے اس میں باقی دوستوں کو بھی انوائٹ کیا تاکہ نعمان تنگی شک کی گنجائش ہی نہ رہے، اور نعمان کے خلاف سارا ثبوت تنوینیت کی شکل میں انوشی کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ جبکہ نعمان شراب کے نشے میں مکمل ڈوب چکا تھا، رشفت بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بس اپنی فیلنگز شیئر کر رہا تھا۔ انوشی نے اسے لٹا کر بالوں میں ہاتھ دیتی رہی جس کی وجہ سے نعمان سو چکا تھا، اور انوشی اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر کامران جسی کا انتظار کر رہا تھا۔ انوشی نے وہ ویڈیو کامران کو دے دی جہاں سے چلتے یہ ویڈیو نادیہ تک پہنچ چکی تھی۔ نادیہ نے آج سے 3 مہینے بعد اذلان کو فون کیا۔ ہیلو اذلان 3 ماہ بعد نادیہ تال دیکھ کر حیران ہوا۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے ان کے بھائی کو فوز کیا ہے، وہ بہت اچھا لگتا ہے نا، میں ایک ویڈیو بھیج رہی ہوں، وہ دیکھ لی اور فون بند کر کے اذلان کو ویڈیو بھیجتی۔ اذلان کی روح تک کانپ چکی تھی، جسے وہ سب یاد آ رہا تھا کہ کیسے نعمان نے جسے اپنی گردن پر ناخنوں کے نشان دکھا کر یقین دلایا تھا کہ نادیہ نے زبردستی کی ہے، جبکہ وہ زخم کے نشان نادیہ کے اپنے بچاؤ کے لیے تھے۔ اذلان کو لگا اسے ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا، اس نے فوراً نادیہ کو کال کی۔ نادیہ نے کال اٹھائی، اس سے پہلے اذلان کچھ بولتا نادیہ پر بول پڑی، آج آپ سنیں گے، میں یہ ویڈیو اب آپ سے اپنی ایگو کو بھی ایسے لگی ہوں اور آپ مجھے اب طلاق دیں، بس پورے ایسے گھر میں رہنا ہی نہیں جہاں نہ میری عزت محفوظ ہو اور نہ ہی میرا شوہر مجھ پر اعتبار دے۔ نادیہ میری بات سنو، تم ویڈیو کسی کو نہ بھیج، بس میں کل تک آ رہا ہوں، اس کے بعد جو بھی تم کہو گی میں طے دوں گا، تم میرے آنے تک کا انتظار کر لو۔ نادیہ خاموش ہو گئی۔ اذلان نے بھی کوئی لفظ مزید نہیں کہا پر فون بند کر دیا۔ دوسرے دن دوپہر کو نعمان کو ہوش آیا، جیسے کچھ یاد نہیں تھا، بس تنوشی یاد تھی۔ جب تک گھر میں کل دن تھا، کامران بیٹھا تین دیکھ رہا تھا۔ نعمان اس کے پاس آیا، اسے نعمان کے سر میں رات کی نشی کی وجہ سے درد ہو رہا تھا، اس نے کامران سے کہا کہ اسے گھر چھوڑ دے، تو کامران فوراً سے اسے لے کر نکل آیا۔ گھر پہنچا تو اذلان گھر آ چکا تھا، جسے دیکھ کر نعمان ایک دم سکتے میں آ گیا، جیسے کو نارمل کرتے ہوئے گلے ملا۔ بھائی آپ تب آئے؟ اذلان خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس طبیعت تم کہاں پہ رات؟ اذلان نے ادھر ادھر دیکھتے اسے سوال کیا۔ وہ کہیں نہیں گئی، رات دوستوں کے ساتھ تھا تو وہی سو گیا، پتہ نہیں نظر مجھے بتا رہے تھے نا آپ کو ایک وہ سے نہیں آ جاتا۔ وہ شہر میں کھڑا اذلان سے ماں سے تر کی رہا تھا، تبھی نادیہ نے اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہوئی اپنے دروازے کے ساتھ ڈنڈا لگا کر کھڑی ہو گئی۔ آج وہ پہلی دفعہ نعمان کی آنکھوں میں بے خوف ہو کر دیکھ رہی تھی۔ نعمان کو کچھ شک ہوا کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، یہ سوچا شاید اذلان آیا تو تسمیر ہو سکتا ہے، بہادر بن رہی تو جتنا میں اس کے پاپا اور ماما بھی سین میں آ سکتے تھے۔ نعمان ان تینوں کے بیچ میں کھڑا تھا۔ نعمان سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور، تو سنسدا کر اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا تو اذلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا سن، یہ بتا تجھے نادیہ نے فوز کیا تھا کہ پوش کے ساتھ ہم بستری کروں؟ نعمان کا دل اس سوال پر پوری زور سے ڈرتا، جبکہ اذلان اپنے ماں باپ تو ساری سے نصیحت بتا چکا تھا، اس لیے وہ خاموش کرے کس کے جواب کا انتظار کر رہے۔ بڑے بھائی یہ کون سی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ جو گزر گیا اسے کیا یاد کرنا؟ نعمان نے بات مانا چاہی تو اس کے پاپا نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ یاد تو نہیں کرنا، کوئی میرے یہاں سے ہونہار بیٹے پر الزام ہے، وہ بھی اتنا گرا ہوا تو میں اسے کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اذلان جو بھی پوچھ رہا ہے وہ جواب دے، اس کی بات کر۔ باپ کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ نعمان اس کے سوال کے ساتھ اپنے دماغ کے گورے بھی دورا رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ آتے ہی بھائی نے یہ عدالت سے ڈالی، جی بھائی میں نے تبھی آپ کو ساری بات نہیں بتا رہی تھی اور اپنے زخم تیری شان بھی تبھی ظاہر تھی، لیکن پھر بھابھی نے مجھ سے معافی نہیں مانگ دی تھی، اس کے بعد دوبارہ تبھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے آپ اس معاملے کو جانے دیں، مطلب اس میں نادیہ کا ہی قصور ہے نا؟
رشی نے تمہیں فورس بھی کیا اور تمہیں زخم بھی کیے اور تم نے تو اس کی نہیں کیا. نئی بات نہیں نا, اس کے علاوہ تو بات نہیں. اذلان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے سوال کی. جی وہ اتنی ہی بات ہے. اور کوئی نمان نے معفوم بنتے جواب دیا. اذلان نے پاکٹ سے موبائل نکالا اور اس تمری اطلاعات سطحی نمان کی طرف کر دی. وہ پھر یہ کیا ہے؟ نمان نے وہ ویڈیو دیکھی تو کیسے کچھ بھی یاد نہیں تھا. جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی نمان کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی. اس تنشور وہی طرح میں تال پوچھتا تھا. وہ کسی اور تو ماں باپ کے سامنے زلیل تپنے کی دھمکیاں دیتا تھا, لیکن آج وہ اپنے ہی ماں باپ کے سامنے زلیل ہو رہا تھا. ساری ویڈیو دیکھ کر نمان سد چھپا گیا. بھائی مجھے معاف کر. ابھی اس کے الفاظ منہ میں کھچڑے تھے. اس کے پاپا نے کسے اپنی طرف موڑا اور ایک زوردار سفر اس کے منہ پر مارا. نعمان, ناجیہ کو میں بہو بنا کر نہیں بیٹی بنا کر لایا تھا, اور میری بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے تو. اور ان دھماکے کی آواز آئی اور این گولی نعمان کے دماغ کے آر پار ہو گئی. رشی کو بھی اس بات کی امید نہ تھی. نعمان کو اس کے باپ نے سر میں گولی مار دی تھی. ناجیہ کا تو دل اس کے منہ میں آ گیا, جبکہ اذلان کو اس کی ماں بھی اس دھماکے پر پتھرا چکے تھے. پاپا, اذلان کی آواز آئی. نہیں چاہیے ایسی اولاد اذلان. اس کی پوچھ خواہش پوری نہ کی تھی, اس لیے تم اپنی بیٹی کی نظروں میں گر جاؤں. نہیں چاہیے ایسی اولاد. اور ایک مضبوط انسان کی طرح چل کر اپنے کمرے بھی چلے گئے. اذلان کی ماں اس تیز نعمان کی لاش کو دیکھتی رہی, پھر وہ بھی وہاں سے چلی گئی. اذلان کا دماغ بند تھا. ناجیہ کی آواز سر سے پوچھ گئی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 1 منٹ میں سب کچھ بدل سکتا تھا. کیونکہ گولی کی آواز پر ابھی پولیس نے یہاں سے کی, تبھی بھاگ کر اندر گیا اور پاپا کی دن رات نعمان کے ہاتھ میں تھما دی. رشتے میں واقعی پولیس آ چکی تھی. نعمان کی موت تو خودکشی کا اکثر معاملہ ہی ختم کر دیا. ماما پاپا کمرے سے باہر ہی نہ آئے. جب نعمان کی تنظیم کا سارا کام اذلان نے اکیلے ہی سر انجام دیا. ناجیہ کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا سوچا تو اب کیا ہو چکا ہے. وہ اپنی ساس سسن سے کمرے میں آئی اور اپنے سسن سے پیروں میں بیٹھ گئی. پاپا مجھے معاف کر دے, میں نے ایسا بالکل بھی نہیں چاہا تھا. اس کے سسن نے فوراً سے پیروں سے اٹھا کر پاس دکھایا. وہ میری بیٹی ہے. بیٹی پیروں میں نہیں سب پر بیٹھا کرتی ہے. تجھے پتا میری بیٹی نہیں تھی. جس کی کمی مجھے ہمیشہ محسوس ہوتی تھی. جب تو آئی تو لگا میرا گھر بھر گیا ہے. مجھے نعمان کے جانے کا رتی برابر دکھ نہیں ہے. نسل بات سمجھتی ہو تو ہمیں معاف کر دے. ایسی جمدی علاج کے لیے خیر ہم اس کی طبیعت کی اچھی نہیں کر سکے. بس تم گھر چھوڑ کر نہ جانا, ورنہ میرا گھر کس سے سونا ہو جائے گا. ناجیہ لاجواب ہو چکی تھی. میں آپ کی بیٹی تھی اور بیٹی ہی رہوں گی, اور یہ میرے باپ کا گھر ہے. میں یہاں سے کیوں جاؤں گی بلا. اور طرف کمرے میں آ گئی. وہ رونا چاہتی تھی لیکن آج اس کے آنسو ہی نہیں آ رہے. وہ جتنا اداس ہونا چاہتی تھی اس کا دل اتنا ہی چندہ ہو رہا تھا. اس ماحول میں بھی اسے کوئی سوگ محسوس نہیں ہو رہا تھا. وہ فرش سے عرش پر بکھا دی گئی تھی. خیالوں کی دنیا سے تب لوٹی جب اذلان میں ایسے بازو سے پکڑ کر ہلایا. ناجیہ, تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا. بس مجھے معاف کر دینا. میں نے اپنی بیوی پر اعتبار نہیں کیا, لیکن ایک غلطی کی سزا بہت بڑی نہ دینا تو میں خود تو بھی معاف نہ کر سکوں. تبھی ناجیہ اٹھ کر اذلان کی طرح لیتی. جس کے دل کو سکون مل چکا تھا. جس کے ٹھہرے ہوئے آنسو اب چن پڑے تھے. جسے اپنی عزت یافتہ مقام واپس حاصل ہو چکا تھا. یہاں سے وہ دونوں ایک خوشگوار زندگی شروع کر سکتے تھے. خود برائی سے سارے بادل چڑھ چکے تھے.